میں کون ہوں؟ مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میری ابتدا کیسے ہوئی؟ میری انتہا کیا ہے؟ کیا میں اپنی حقیقت سے واقف ہوں؟ میری پہچان کیا ہے؟ مجھے کیوں بنایا گیا ہے؟ معزز ناظرین، یہ سوالات ایسے ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ جب انسان ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسان کی رہنمائی فرمائی ہے اور ہر دور میں ہر خطے کے لوگوں کے درمیان نبی اور رسول بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو مقصد حیات سکھائے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو اس دنیا میں بھیج کر بنی نوح انسان پر رہنمائی کی، حجتیں تمام کر دی، اور جس خوش نصیب نے اپنی پہچان کے لیے ان سے رجوع کیا تو اسے ان کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ملی اور یقیناً وہ اپنا مقصد پورا کر گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اولیاء اکرام، فقراء، صوفیاء اکرام نے یہ ذمہ داری بڑے احسن طریقے سے نبھائی اور مخلوق کے سامنے ایسے پوشیدہ راز اور امور عیا کیے جو ہر انسان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ناظرین، عصر حاضر کو دیکھیں تو ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ آج پھر ان سوالات کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم گمراہی سے بچ کر حقیقت تک پہنچ جائیں۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں تمام ارواح سے لیے گئے ایک وعدے کا ذکر ہے۔ عالم لاہوت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام ارواح سے پوچھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا، قالوا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ وہ وعدہ قول و قرار ہے جو اس دنیا میں آنے کے بعد شاید ہمیں یاد بھی نہیں، اور یہ وعدہ عالم لاہوت میں لیا گیا تھا۔ عالم لاہوت وہ مقام ہے جو روح کا اصل گھر ہے۔ اللہ سے جب تمام ارواح نے وعدہ کر لیا تو اس وعدے کو جانچنا انتہائی ضروری تھا کہ کون سی روح ہے جو اس وعدے پر پورا اترے گی اور کون سی روح اس وعدے سے پھر جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے روح کو مختلف عالمین سے گزارا، عالم لسود میں اتارا۔ یہ وہ عالم ہے کہ جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہر جہان میں روح کا ایک الگ الگ لباس ہوتا ہے، اور اس جہان فانی میں روح کو جو لباس پہنایا گیا ہے وہ بشری جسم ہے جو فنا ہو جانا ہے۔ عالم ناسوت سے دوبارہ واپسی کی اڑان بھرنی ہے اور مختلف عالمین سے گزر کر دوبارہ عالم لاہوت تک پہنچنا ہے۔ یہ انسان کی اصل معراج ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، میں انسان کا راز ہوں اور انسان میرا راز ہے۔ اسی مقام پر پہنچ کر انسان پر تمام راز آشکار ہو جاتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں اور میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو خلق فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اپنے خالق کی پہچان ہے۔ روح ہمیشہ سے اپنے خالق حقیقی کے دیدار کی طلبگار رہی ہے۔ جس طرح ہم اپنے مادی جسم کو جانتے ہیں، اسی طرح روح کو جان لینا بھی ضروری ہے۔ اسی پہچان کو خودی اور معرفت الہی کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کو اس مقام پر پہنچنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے جسے صراط المستقیم کہتے ہیں اور جس پر چلتے ہوئے انسان اپنے خالق حقیقی تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی روح لاہوت تک پہنچ جاتی ہے؟ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک ظاہری جسم جو ہمیں نظر آتا ہے اور ایک روح جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ روح اللہ تبارک تعالیٰ کا امر ہے اور اس کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ یہ روح ہی انسان کا اصل وجود ہے جو فنا نہیں ہوتی اور کئی منزلیں طے کر کے آخر ایک دن دیدار الہی تک جا پہنچے گی۔ عبادت کا حکم بھی اسی کو ہے، جزا اور سزا بھی اسی کے لیے ہے۔
کیونکہ الست کے مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ سے وعدہ بھی اسی روح نے کیا تھا، اور اس وعدے کی پاسداری بھی اسی روح نے کرنی ہے، ورنہ فقط یہ جان لینا کہ میرے ہاتھ ہیں، پاؤں، کان ہیں، زبان ہے، یہ خودی کی پہچان نہیں۔ اتنی پہچان تو جانوروں کو بھی ہوتی ہے۔ بھوک تو کھانا کھانا ہے، گرمی میں چھاؤں اور سردی میں دھوپ تلاش کرنی ہے، یہ بات تو جانور بھی جانتے ہیں۔ پھر انسان جو بات جاننے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار انسان کے باطن کی طرف اس کی توجہ فرمائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ سورہ کاف میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سورہ روم کی آیت کہتی ہے کہ کیا وہ اپنے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ ایسی بہت سی آیات اور احادیث ہے جس میں انسان کے باطن یا قلب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ کا راز بھی انسان کے باطن ہی میں ہے، اور شیاطین بھی انسان کے باطن میں ہی وسوسے ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اس کا جسم چھوٹا سا ہے، جبکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان آباد ہے جس کی انسان کو خبر نہیں۔ انسان جتنا چاہے جنگل ویرانے، وادی اور کریا پھر اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اسے اپنے اندر ہی ڈوبنا پڑے گا۔ اللہ کا راز انسان کے اندر اس کی روح کی گہرائیوں میں دفن ہے۔ جس نے یہ راز پا لیا وہ سکون حقیقی کا حقدار بن گیا، اور ہر طرح کے امتیاز سے آزاد ہو گیا۔ انسان کی ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ذات باری تعالیٰ تک پہنچ سکے۔ ایک اور احادیث مبارکہ ہے کہ قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ، کہ مومن کا دل، مومن کا قلب اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہے۔ انسان کو اس قلب تک پہنچنا ہے اور باطن کے بند دروازے کھولنے ہیں۔ انسان اور اللہ کے درمیان جو سب سے بڑا پردہ ہے وہ نفس ہے، اس لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے نفس کو جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ نفس امارہ انسان کو گناہوں کا حکم دیتا ہے، مگر جب انسان مسلسل کوششوں سے اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کے حکم کی پیروی کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی گناہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کو اپنے تابع کر لیتا ہے، تو وہ نفس کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ انسان نفس مطمئنانہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی نفس پر پھر الہامات ربانی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا نور انسان کو اپنے قلب پر دکھائی دیتا ہے۔ قلب انسان کی روحانی کیفیت کا مرکز ہے۔ اگر یہ درست ہے تو ہر عمل جو آپ کر رہے ہیں وہ درست ہوگا، اور اگر یہ مرکز سیاہ ہو چکا ہے تو آپ روحانی اقتدار کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ تیرا جسم اللہ پاک کی جلوہ گاہ ہے، تو اپنے جسم کے اندر جھانک کر تو دیکھ، اور اس خضر علیہ السلام کا محتاج نہ بن جس نے آب حیات پی کر حیات جاودانی حاصل کر لی، کیونکہ تیرے اندر تو عشق الہی کا آب حیات پہلے ہی موجود ہے۔ اپنے اندر عشق کا چراغ روشن کر، شاید تجھے کھوئی ہوئی امانت مل جائے۔ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کا زنگ اتارنا ہے، اور دل میں لالچ، کینہ و بغض ختم کرنا ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دل کو زنگ آلود کرتی ہیں۔ اگر یہ زنگ دور ہو جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا نور دل میں سما جائے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے دل میں برائیوں کے بتوں کو توڑ ڈالیں، اور اپنے دل کو خانہ کعبہ کی طرح پاک کر لیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے نور کی تجلیات کا انتظار کریں، اور اپنے آپ کو پہچانیں اور حقیقی مومن بنیں۔ ناظرین، آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معرفت الہی پانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔